اصل عبادت اور بڑی عبادت تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی حکمرانی جو ہے اس جگہ پہ قائم کرنی چاہیے۔ ہم جنہوں نے یہ ایک شعبہ سنبھالا ہے، یہ علائے کلمت اللہ کا ایک شعبہ ہے، عبادت کا ایک شعبہ ہے، دین کا ایک شعبہ ہے، خدمت خلق، کوئی علیحدہ سے چیز نہیں ہے۔ اور سید مودودی نے تو بہت واضح سے کہا کہ یہ خود ایک مقصد ہے، یہ کسی مقصد کے لیے نہیں ہے۔ الخلق عیال اللہ، جو مخلوق ہے وہ تو اللہ کا کنبہ ہے، اس کی خدمت جو ہے بالکل اسی طرح سے فرائض میں سے ہے، یہ رضاکارانہ کام نہیں ہے۔ ہمیں اٹھا کے تحریک نے ایک جگہ کھڑا کر دیا کہ آج تمہارا محاذ یہ ہے، تو اس محاذ کے حوالے سے بھی ہمیں پھر پوری سوچ اپنی کلیئر کرنی چاہیے اور کیسے آگے بڑھنا چاہیے۔ وہ چند باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ 5 سی اگر آپ یاد کر لیں، 5 سیز، اور پہلا سی جو ہے وہ ہے کیپیسٹی، کیپیبلٹی۔ اور یہ کیپیسٹی بڑھانا یا کیپیبلٹی بڑھانا، آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں جی میرے پیشے کا تقاضا ہے کہ میں بہت کیپیبل ہوں، اور جب تک میں کیپیبل نہیں ہوگا تو مجھے جاب اچھی نہیں ملے گی۔ یہ بھی ایک اچھی سوچ ہے، کوئی بری سوچ تو نہیں ہے، لیکن اگر اس سے بڑی سوچ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ کے رب نے آپ کو بتایا ہے کہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس میں اتقان ہونا چاہیے، اس کمپیٹنٹ ہونا چاہیے آپ کو اس میں، یہ آپ کا رب کہہ رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ اگر آپ اپنی کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں تو اپنے رب کا ایک حکم پورا کر رہے ہیں۔ پھر رب جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہے اور چیزیں اتنی اچھے طریقے سے بتاتا ہے کہ کمپیٹنس پہ ختم نہیں کرتا بات کو، کہتا ہے اس سے اگلا، یعنی اتقان پہلا تھا، دوسرا لفظ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ احسان۔ صرف کمپیٹنٹ نہیں، صرف اتقان نہیں، ایکسلنس۔ آپ کو جو کام دیا جا رہا ہے صرف کمپیٹنس پہ ختم نہیں کرنا، آپ نے اس کو ایکسلنس پہ لے کے جانا ہے، احسان کے درجے میں لے کے جانا ہے۔ اگر آپ کو یہ صفائی کرنے کا کام دیا جائے تو آپ اس صفائی میں ایکسلنس کریں۔ اور دوسری سی کیا ہے؟ وہ ہے کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن اتنی اہم ہے ہر معاملے میں، چاہے وہ دائی ہو، چاہے وہ خدمت خلق کا کام کر رہا ہو، چاہے وہ طبیب ہو۔ یہ 3 نام جو میں نے لیے ہیں، ان میں تو ٹاپ کی کمیونیکیشن چاہیے آپ۔ کمیونیکیشن سکل تو یہ ہے کہ جو آپ بات کہنا چاہتے ہیں وہ وہاں پر پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی، وہاں پہ ریسیو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اور ریسیو کرنے والا، آپ کو وہ تو بڑا بیچارہ جاہل سا بندہ ہے، وہ ریسیو نہیں کیا، اس نے میرا کیا قصور ہے؟ نہیں جناب، آپ کو اسی لیول پہ اتر کے وہ بات پہنچانی ہے جس لیول پہ وہ بندہ ہے۔ اچھا، کمیونیکیشن میں صرف یہ تقریر نہیں ہے، آپ کی تحریر بھی ہے، آپ کی باڈی لینگویج بھی ہے، آپ کا اخلاق بھی ہے، آپ کا کردار بھی، ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ سمجھنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ آپ کا یہ جو مخاطب ہے وہ کتنا سمجھتا ہے، کیسے سمجھتا ہے، کب ریسیپٹیو ہوتا ہے، اس کی توقعات آپ سے کیا ہیں، یہ ساری اس کمیونیکیشن سکل کے اندر آتی ہیں۔ تو آپ کا جو کام ہے خدمت خلق کا، اس میں کمیونیکیشن سکل جو ہے بہت اہم ہے، یہ دوسرا سی جو ہے، اس لیے کہ آپ کا رابطہ ہے لوگوں کے ساتھ، وہ کچھ توقعات کے ساتھ آتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہم کر تو خدمت خلق کا کام رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں جی اچھا جی فون کرو، سنتے ہی نہیں، جو سن لے تو اس پہ عمل نہیں کرتا جی، اور بس ٹال دیتا ہے جی۔ یہ واٹس ایپ کے میسیجز آتے ہیں تو اس کے اندر ہے جناب کہ آپ چاہیں تو وہ بلو ٹک نہ ہونے دیں۔ اب یہ چیزیں ایک الخدمت کے ورکر کے لیے نہیں چلتی، اس کو، وہ پبلک فگر ہے، وہ اس کو یہ ساری چیزیں اوپن کرنی ہوں گی اپنے لیے۔ بھئی اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو اس فیلڈ میں نہیں آنا تھا نا، سیدھی سی بات ہے۔ اب اس میں آئے ہیں تو اس کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے، یہ دوسری سی تھی۔ تیسری سی جو ہے وہ بھی ایک حدیث سے، کہ وہ شخص ہلاک ہوا جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں ہے۔ تو وہ کیا ہے جی؟ کنٹینیوس انہانسمنٹ آف یور سکلز، یور نالج، یہ کنٹینیوس، یہ بھی سی ہے۔ چوتھی سی جو ہے وہ ہے کریکٹر، اور کریکٹر ایک ظاہری کریکٹر ہے کہ میں مسکرا کے ملتا ہوں، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے ملتا ہوں، سلام کرتا ہوں، لیکن کیا باطنی کریکٹر بھی میرا ٹھیک ہے؟ کیا میں وعدہ جب کر لیتا ہوں تو پورا کرتا ہوں؟ کیا میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں؟ کیا میرے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ اس نے جو بات کہی ہے بس یہ کہہ دی ہے اس نے، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اس نے جھوٹ کہا ہو۔ یہ ساری چیزیں مجھے اپنے اندر
پیدا بھی کرنی ہوں گی اور ان کا ایک حصار کرنا ہوگا کہ کسی موقع پہ میں لغزش نہ کھا جاؤں اس چیز کی. دیکھیں سچ بولنے کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، معمولی نہیں ہے. مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا. کتنی خطرناک بات ہے کہ اگر آپ جب جھوٹ بولتے ہیں تو ایمان کے درجے سے باہر نکل جاتے ہیں. یہاں تو میں ایک حدیث بھی آپ کو سنا دوں. مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مجھے یہ ضمانت دے دے کہ وہ حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے تو میں جنت کے اطراف میں اس کو گھر کی ضمانت دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. یہ پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے کہ اگر کوئی مجھے یہ ضمانت دے دے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا تو جنت کے بالائی حصے میں اس کو گھر کی ضمانت دیتا ہوں. مذاق میں بھی. اور ہم کتنا جھوٹ تو بڑے آرام سے مذاق میں بول لیتے ہیں. بے ضرر جھوٹ، کچھ نہیں، آپ کا مقصد بھی نہیں ہے لیکن منہ میں آئے. تو یہ اپنے پلے اگر ہم باندھ لیں، اس جھوٹ کو ختم کر دیں تو جنت میں گھر کی ضمانت ہے. اور تیسری کیا چیز ہے کہ اپنے اخلاق بہتر کر لیں تو میں جنت کے وسط میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں. اب آپ دیکھیے یہ تین چیزیں ہی اگر میرے اندر آ جائے تو جنت کا گھر بھی ہے اور دنیا کے اندر بھی آپ کی زندگی جو ہے بڑی خوبصورت ہو جائے، لوگ آپ کو پسند کرنے لگیں گے. تو یہ چوتھی سی تھی کریکٹر کی. اور پانچویں سی ہے کمٹمنٹ کی. کمٹمنٹ کیا ہے کہ لگن ہے آپ کی اس کے ساتھ. آپ کو اگر آپ کی نجات کا جو چیز باعث بنے گی وہ آپ کی کنٹینیوس کمٹمنٹ ہے اس دین کے ساتھ جو آپ نے نبھانی ہے اپنے آخری سانس تک. تو یہ کمٹمنٹ جو ہے نا، پانچویں نمبر پہ جو چیز میں نے کہی ہے یہ بہت اہم ہے. اگر ہم اپنے پلے باندھ لیں تو ہمیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے. عزیز ساتھیو، سیلاب جب گزرا یہاں پہ اس میں آپ لوگوں نے جو کمال کیا ماشاءاللہ، 13-14 اضلاع میں سیلاب تھا. اچھی بات کیا تھی؟ انوویٹو ایکٹیویٹیز تھیں. ہر جگہ ایک نئی چیز روز نظر آتی تھی. یہ ہے وہ اسپرٹ جو ہمیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. کیسے بہتر کریں، کل ہم اس سے بہتر کیا کریں. اس دفعہ ماشاءاللہ سینٹرل پنجاب میں بھی نے بہت کلیئرلی دیکھا کہ ہر جگہ انوویٹو وے میں سوچ کے محبت کے ساتھ لوگوں نے اس کام کو آگے بڑھایا. میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اسی طرح انشاءاللہ چلتے رہیں گے. اہداف جو ہیں اس کے حوالے سے یہ بات بھی کر رہے تھے اکرام بھائی بھی. اہداف اگر اچھی نیت سے بنایا جائے نا، ہدف، اور توکل اللہ پہ کیا جائے تو پھر وہ خرابی اس میں کبھی نہیں آتی. کسی انگریز نے کہا تھا کہ پلان نیور فیلز، یو فیل ٹو پلان. اس میں بڑی حکمت ہے اس کے اندر. ہم پلان نہیں کرتے پھر کہتے ہیں کہ جی گڑبڑ ہو گئی. بھئی پلان کرتے تو آپ بات آگے بڑھنی تھی نا. لیکن پلان جب آپ کریں اچھے اخلاص سے، نیت سے کریں، اللہ پہ توکل کر کے کریں تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ وہ کامیابی نہ ملے آپ کو. خود آپ کی الخدمت میں ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس نیت سے وہ پلان کی گئی اور اللہ نے کتنی برکت دی. چلیں ایک لے لیں کہ 2005 کے زلزلے کے بعد ہم نے چاہا کہ ایک بنایا جائے یتیم خانہ. اٹک میں ایک بلڈنگ مل گئی ہمیں اور وہاں پہ ہم نے بنایا. تو جب ہم بیٹھے کہ اس کے معیار کیا ہوگا، کس طرح کے بچے ہوں گے، کیا ان کو سہولیات دیں گے، تو دو چیزیں میں نے کہیں کہ یہ لکھ لیں، بقیہ تفصیلات ہیں اس کی. میں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ چونکہ ان بچوں کو ہم اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں اور یہ یتیم بچے ہیں اور یتیم بچوں کا بڑا خاص تعلق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو یہ بچے اب ہم یتیم 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 کہتے ہوئے نہ پالیں، ان کو اپنے بچے کہہ کے پالیں. اس لیے اس یتیم خانے کا نام بھی یتیم خانہ نہیں ہوگا، اس کا نام ہوگا لیپ آف دا مدر، آغوش، ماں کی گود. تو الحمدللہ ایک ہم نے اس پہ عمل کیا. دوسرا میں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ کیا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، لیکن یہ ایک طے کر لیں کہ ان جو بچے یہاں پہ آئیں گے ان کی تعلیم، ان کی رہائش، ان کے کپڑے، ان کا کھیل کود، تو ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کا معیار کم سے کم اتنا ہو جتنا میرے اور آپ کے بچوں کا ہے. بس یہ آپ کا ہونا چاہیے. اب اس کے بعد جب شروع میں ہم جاتے تھے
تو وہ کہتے تھے اچھا جی بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کے لیے کچھ چیز لے کے جانی ہے، چلیں جی یہ ایسے کرتے ہیں گوشت لے جاتے ہیں تاکہ ان کو مل جائے کھانے کو، فلاں چیز لے جاتے ہیں۔ تو میں انہیں کہتا تھا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے بھی اس طرح لے کے جاتے ہیں؟ ان کے لیے کیا لے کے جاتے ہیں؟ تو چاکلیٹ لے کے جاتے ہیں، ان کے لیے جناب پھل لے کے جاتے ہیں۔ تو میں کیا پھر اپنے بچے ہیں تو آپ ان کے لیے اسی طرح ورائٹی کی چیزیں لے کے چلے جائیں۔ پھر ایک جگہ آیا جی سب بچوں نے وہ جناب یونیفارم پہنی ہو، کھیل رہے سارے، تو میں نے کہا آپ بھی سارے اپنے بچوں کو یونیفارم میں پہنا کے کھلاتے ہیں اور گھر کے اندر بھی ہر وقت یونیفارم میں رکھتے ہیں۔ تو وہ سارا نظام ان کا تبدیل کروایا۔ تو یہ 2 کمٹمنٹ جب اللہ کے ساتھ کیں اور پھر جب اس پہ عمل ہوا تو نتیجہ آپ کے سامنے کہ ایک آغوش نہیں رہا، اب 24 آغوش ہیں اور 10 بن رہے ہیں۔ پھر اسی طرح جب یہ آرفن کیئر پروگرام شروع کیا، ایبٹ آباد میں ہم بیٹھے اور طے کیا کہ بھئی یہ جو فیملی سپورٹ پروگرام ہوگا، پوری ایک تحریک بنائیں گے فلاں فلاں، لیکن اس میں بھی باقاعدہ جتنے لوگ بیٹھے تھے سب نے حصہ ڈالا اپنا کہ میرا حصہ اتنا ہوگا، اور پھر دعا کی گئی کہ بھی ہم اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم 5000 بچوں کی کفالت کر سکیں۔ تو اللہ نے جب وہ کام کیا ان لوگوں نے تو اللہ نے کیسے برکت ڈالی کہ اب وہ 5000 نہیں ہیں، 32000 بچے ہیں جو اور فیملی سپورٹ پروگرام میں ہیں، اور 2500 جو ہیں آغوش کے اندر رہتے ہیں، 4000 کے لگ بھگ جو ہیں وہ اسٹریٹ چائلڈ ہیں، چلڈرن ہیں، 20000 بیوائیں ہیں، اور 3.5 ارب روپے سالانہ اس پہ خرچ ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس تو اتنی قوت نہیں ہے، اتنے وسائل نہیں ہیں، وہ وسائل اور قوت تو ساری اللہ کے پاس ہے نا۔ آپ کے پاس تو ارادہ چاہیے، نیت چاہیے، توکل اللہ چاہیے، اور ایک پلاننگ چاہیے جو آپ کریں۔ آپ نے پلاننگ کی، اللہ پہ توکل کر کے کیا، تو کبھی وہ کہتے ہیں نا آسمانوں پر نگاہ رکھ، انجم و ماتاب دیکھ، صبح نو کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ۔ تو یہ خواب آپ دیکھا کریں، اور یہ وہ خواب ہیں جو آپ رات کو نہیں دیکھتے، بلکہ یہ وہ خواب ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے۔